إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حمد و ثنا تعریفات احمدات امداد تسبیحات کبریائی بزرگی بڑائی اللہ ملک العلام جلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، ہر اتوار و دیر رسا بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، و مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، و مالک الملک، جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا دیا ہوا خطبہ، جو آپ علیہ السلام ہر نصیحت سے پہلے خطبہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ نکاح سے پہلے بھی آپ علیہ السلام ایجاب و قبول کروانے سے پہلے بھی جو خطبہ پڑھتے تھے، اس کے اوپر ہم نے بات شروع کی تھی۔ انشاءاللہ اسی میں موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرنے کی اور ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ان الحمدللہ سے شروع ہوتا تھا، اور الحمدللہ اس کے اوپر ہم نے پوری بحث کی۔ نبی علیہ السلام اللہ کے تعریفی کلمات جو کہ عوام میں بتلا رہے ہیں کہ بے شک تعریف اللہ کی ہے، اور پھر یہ تعلیم، یہ سبق دینے کے بعد
اب یہاں سے اپنا عمل بھی شروع کر رہے ہیں کہ ہم تعریف کرتے کس کی؟ نحمدہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اگر میں اکیلا تعریف کروں اپنے مالک کی، اپنے خالق کی، رازق مشکل کشا کی، تو پھر آئے گا احمدہ کہ میں اس کی اکیلے کی تعریف کرتا ہوں اور میں اکیلا ہی تعریف کرتا ہوں. جبکہ نحمدہ ہم اس اکیلے کی تعریف کرتے ہیں لیکن ہم سب کرتے ہیں. نحمدہ مختلف الفاظ، مختصر خطبہ بھی جس طرح آتا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، تو یہ خطبہ جو پورا خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے جسے خطبہ مسنونہ کہتے ہیں، ہم چونکہ یہ پڑھ رہے ہیں اپنے خطبات کے اندر کہ ہم اقرار کیا کرتے ہیں لیکن ان کے معانی اور مطالب اور مفہوم کو چونکہ نہیں سمجھتے تو ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے اور قول ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. نحمدہ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ نے یہ ہمیں توفیق دی ہوئی ہے کہ یقیناً ہم اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں. ہم پیروں فقیروں کی، بابوں کی، درباروں مزاروں کا نام نہیں لیتے. یہ اللہ کی بڑی توفیق ہے ہمارے اوپر، اللہ کا ہمارے اوپر یہ بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں فہم و فراست دی، ہمیں سمجھ بوجھ دی کہ ہم صرف تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی ہی کرتے ہیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. نستعین، اور عقیدے کا سبق بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ خوشی میں مبتلا ہوں، آپ پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ مرض کے اندر مبتلا ہوں، آپ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں، حتیٰ کہ آپ کو جوتی کا تسمہ بھی چاہیے، تو ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ نستعین، اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور سے مانگتے نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھلائی کہ اگر آپ کو جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی کس طریقے سے تربیت کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے. یہ آپ کے کزن بھی ہیں، سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور ایک بیوی کے بھانجے بھی ہیں. اور اکثر رات کی جو نماز ہے، رات کی نماز، اس کو جب بھی نقل کیا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے یا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا، کیونکہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ ہیں. یہ بھانجے بھی ہیں نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے رشتے میں. اور ایک حدیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ بت عند بیتی عند خالۃ میمونہ، کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں نے رات گزاری تاکہ میں دیکھوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے نماز کا. یہ وہ والی روایت ہے جس میں وہ آ کر نبی علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے تو آپ علیہ السلام نے یوں کان سے پکڑا اور دائیں طرف لا کر کھڑا کیا اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ جب امام اکیلا ہو اور اس کے ساتھ کوئی نمازی ملنے والا ہو تو وہ دائیں طرف کھڑا ہو. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چونکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئے. آپ علیہ السلام نے ان کو عقیدے کا درس دیا، عقیدے کا سبق دیا جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے، انتہائی اہم ہے. اللہ کی قسم یہ رات کو لائٹیں جلانے سے بھی زیادہ اہم ہے، یہ گلی میں شور شرابے کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے، گلی میں چراغاں کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے، صرف 1 سال بعد مسجد کو سجانے سے بھی زیادہ اہم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اس کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو یا اپنی بیوی کے بھانجے کو، اس چھوٹے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غلام. غلام لڑکے کو کہتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا بچہ اسے عربی کے اندر غلام کہتے ہیں اور بچی کو جاریہ کہتے ہیں.
نبی علیہ السلام فرما رہے یا غلام، اے بچے احفظ اللہ یحفظک، عقیدے کا سبق تیرے لیے یہ ہے کہ تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا تو اللہ کو یاد کر، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت فرمایا تیری بالکل آنکھوں کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تجدہ تجاہک، فرمایا تیرے بالکل سامنے ہوگی۔ اگر تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تجھے کبھی بھولے گا نہیں، اللہ کبھی بھولے گا نہیں۔ اور حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو مجھے اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو ذکرت فی ملائن، میں فرشتوں میں تیرا ذکر کرتا ہوں، میں ان میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تیری پریشانی ہے، تیری آسانی ہے، تیری خوشی ہے، تجھے تکلیف ہے، تجھے بیماری ہے، تو پریشان حال ہے، روٹی نہیں، مکان نہیں، پیسہ نہیں، کچھ بھی نہیں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ تجھے کبھی بھولے گا نہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب دنیا کی پریشانیاں تجھے لپیٹ لیں، سمیٹ لیں، جب تو پریشانیوں میں گر جائیں تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرے گا تو تجدہ تجاہک، نکلنے کا راستہ اللہ بنائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں، اور بچہ اتنی ہی عمر کا ہے کہ جسے ہم اے فار ایپل اور بی فار بیبی جو ہے وہ سکھاتے ہیں۔ جب ہم یہ سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی ہی عمر کے بچے کو یہ باتیں سکھلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، عقیدے کا درس دے رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی تمام تعلیمات سے بڑھ کر اگر اہمیت کی کوئی چیز ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی عمل کے اوپر فوت ہو جائیں، کسی بھی عمل کے اوپر فوت ہو جائیں، لیکن عقیدہ درست تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ خود کہتا ہے غفرت، میں معاف کر دوں کسی عمل کے اوپر، لیکن عقیدہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک بیوی جس طرح دوسری بیوی کو، اپنے ہی شوہر کی بیوی کو، سوکن کو سوتن کو برداشت نہیں کرتی، اللہ اسی طریقے سے پارٹنرشپ اور شراکت برداشت نہیں کرتا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک ایسا گناہ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، وقال تعالی فقد افترى اثما عظیما۔ شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، ہر عمل سے پہلے یہ عقیدہ جو ہے شرط ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بچے کو دے رہے، اور کیا فرما رہے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور آگے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، نستعین سے میں شروع ہوا ہوں، نستعین، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خطبہ میں کہا کرتے تھے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعین، اور آپ اور میں دن میں 5 نمازیں اگر پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں اگر فرض کی پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کی تمام رکعات میں ہم ہر رکعت میں ایک مرتبہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نہ مانے کا تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، ادھر سے اقرار بھی کر رہے ہیں لیکن باہر نکلتے بازو کے اوپر جناب ہم تعویذ باندھ لیتے ہیں، گلے میں پٹا ڈال لیتے ہیں کہ اس سے میری حفاظت ہوگی، جب تو اس میں کر رہا ہے نستعین، جب تو نماز پہ اقرار کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تو نے اس بات کا اقرار کیا پھر یہ سمجھ لیں یہ تعویذ، یہ گھنٹے، یہ دھاگے، یہ کڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کو سمجھایا اذا سألت فاسأل اللہ، یاد رکھ بچے جب بھی سوال کرنے کی نوبت آ جائے تو سوال صرف اللہ کے سامنے کرنا، ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلانا ہے، کسی انسان، کسی بشر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عمل میں آپ کو بتلاؤں کہ نبی علیہ السلام تکیہ سے بھی کتنا بچا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سواری کے اوپر بیٹھے اور آپ کی چیز گر گئی نیچے، صحابہ کھڑے تھے
اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سواری سے خود نیچے اترے اور اسے خود اٹھایا اور پھر اوپر چڑھ گئے. کسی صحابی کو نہیں کہا کہ یہ مجھے پکڑاؤ. حالانکہ یہ جائز ہے، یہ تحت الاسباب ہے، فوق الاسباب نہیں. یہ تحت الاسباب ہے کہ یہ چیز مجھے پکڑا دیں، یہ چیز مجھے دے دیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں عقیدہ سمجھایا ہے کہ آپ کی چیز گری، آپ نے صحابہ کو نہیں کہا، آپ خود نیچے اترے، اپنی چیز کو اٹھایا، دوبارہ سواری پر بیٹھ گئے. اذا سألت فاسأل اللہ، عقیدہ ہے، عقیدہ. جب بھی سوال کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے. ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جائے نا، ہم فوری طور پر کسی پیر فقیر کے پاس جو ہے وہ بھاگتے ہیں. وہ کہتا ہے لو جی میں تویز تو بنا کے دے دیتا ہے. وہ بھی اگو جناب وہ پوچھتا ہے پہلے بھی یہ تویز تو کہڑا چاہیے، 1000 والا 5000 والا. یہ تویز، یہ دھاگے، یہ کنڈے، یہ گنڈے اور پھر اسی طرح سے یہ کڑے جو پہنے جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. جس مالک نے تجھے پیدا کیا کہ وہ حفاظت نہیں تیری کرتا؟ کیا وہ حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ عاجز تھا کہ صرف تجھے پیدا کر کے یوں ہی پھینک دیا کہ اب جنات اور جادو اور ساری چیزیں تیرے اوپر حملہ کرتے رہے؟ اللہ نے تیری حفاظت کو کوئی انتظام نہیں کیا؟ کیا اللہ عاجز ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کریں اللہ کے سامنے سوال کریں. اور آپ تجربہ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں، آپ بندوں کے سامنے سوال کریں گے، ان کے ماتھے کے اوپر تیور آ جائیں گے. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کوئی ایک مرتبہ دے دے گا. اچھا پھر ایسا ہوتا ہے، ہم باہر میں جی ہوٹل کے اوپر ایک مثال دے رہا ہوں کہ کھڑے ہوتے ہیں نا، ایک فقیر کو ہم دیتے ہیں، جب دوسرا آتا نا تو بڑے عجیب سا اس کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، عجیب سا ایک بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا اس کے ساتھ. ایک کو تو دے دیا لیکن دوسرے کو دیں، ان کا جا بھی جا. کیوں؟ یہ انسان ہے. لیکن اللہ کا تعلق کیا ہے؟ اللہ سے غریب مانگے، فقیر مانگے، امیر مانگے، وہ کبھی کسی کو موڑتا نہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو مولوی صاحب دے چھڈے نے سارا کچھ ہی ہوں تسی جاؤ ایویں، وہ نہیں کہتا. یہ فرق ہے انسان میں اور اللہ میں. آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، اپنی پریشانی کو کبھی بھی لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا کہ میں مر گیا اور میری یہ پریشانی ہے. اور جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. اس لیے ایک تو وہ پریشانی بتلا دیتے ہیں اور پھر دل کھڑکتا رہتا ہے کہ یہ میرا راز فاش نہ کر دے، اور پھر وہ مذاق بھی اڑائے گا، وہ آپ کے اوپر ہنسے گا، آپ کی تکلیف کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا. لیکن اگر یہی تو رونا اپنے مالک کے سامنے رو دے، اللہ اکبر، تیرے آنسوؤں کی اتنی قدر ہے تیرے مالک کو، اتنی قدر ہے کہ تیری آنکھ سے نکلنے والا تیرے رخسار پر خشک ہو جائے تو وہ پھر بھی معاف کرنے پر قادر ہے اور وہ معاف کرتا ہے. اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کرے اللہ کے سامنے سوال کرے. اور جب آپ اللہ کے سامنے جھکنا شروع ہو گئے اور سوال کرنا شروع کر دیا، دنیا کی تمام قوتیں اور طاقتیں اللہ تمہارے پاؤں میں نہ ڈال دے تو پھر کیا؟ میں تجربہ کار ہوں اس بات کا. ساری طاقتیں، جگیردار، بڑے بڑے مالدار، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، اب جن کے سامنے یوں یہی کرتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم تمہارے قدموں میں ہوں گے اگر تم اللہ کے سامنے سوال کرتے ہو اور اسی کے سامنے جھکتے ہو. خودداری میرے نبی نے سکھائی ہے، اور جس انسان کے اندر خودداری آ جائے وہ کبھی پھر کسی کے سامنے جھکتا نہیں. اس لیے نہیں جھکتا کہ مالک اسے جھکنے نہیں دیتا. وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ بھوکا بیٹھا رہے گا، وہ پیاسا بیٹھا رہے گا، لیکن اسے انسانوں سے کیا کرے؟ اللہ اکبر. اذا سألت فاسأل اللہ، سوال کر تو اللہ کے سامنے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور پھر اپنے اسی بچے کو سمجھایا، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا بھی ہے اور بیوی کی طرف سے بھانجا بھی ہے. کیا سمجھایا؟ یا عبداللہ اذا استعنت فاستعن باللہ. یہ عقیدہ بھی بنا لے
کہ جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے ہی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں طلب کرنی، وہ مددگار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ ہم تو صرف 313 ہیں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ہمارے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس مارنے کے لیے بڑا سامان ہے۔ انہوں نے اسباب کے اوپر جناب توقع رکھی ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق کو قائم کیا، اسباب کو نہیں دیکھا، مسبب الاسباب، بدر کا میدان ہے، پہلی جنگ ہے، یوم الفرقان ہے، 313 صحابہ ہیں، لڑائی سے ناواقف، لیکن اسباب پر توقع نہیں، مسبب الاسباب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ تو آج ان کی مدد فرما، ورنہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیسی مدد کی، کیسی مدد کی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بدر کے اندر مدد کی ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بڑے کمزور تھے۔ اور بندہ کمزور بھی ہونا، لیکن اپنے اللہ کو نہ چھوڑیں، اللہ کبھی اسے کمزور رہنے نہیں دیتا۔ استعانت جو ہے، استعانہ مدد کا جو طلب کرنا ہے، اس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 23 سال خطبہ دیتے رہے اور ہر خطبے سے پہلے یہی پڑھتے تھے، نحمدہ ونستعین، اللہ ہم تجھ سے مدد کرتے ہیں۔ اور آپ اور میں 5 نمازیں اگر پڑھتے ہیں تو 5 نمازوں کی ہر رکعت کے اندر ایک مرتبہ ہم ضرور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں اپنا، ہمارا اور اپنا تضاد کیا ہے کہ ایک طرف سورہ فاتحہ امام صاحب نے یاد کروائی ہوئی، ماں باپ نے یاد کروائی ہوئی، استاد نے یاد کروائی، معلم نے یاد کروائی، قاری صاحب نے پڑھا دی، سکھا دی۔ ہمیں پتہ ہے سورہ فاتحہ 7 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، وَلَضَّالِينَ کے اوپر ختم ہوتی ہے، لیکن معنی مفہوم اس کا نہیں پتہ، جس کے سبب سے ہم پیر اور فقیر کے در کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں آسانوں کو تویز ہی پہنچ چھڑو۔ اگر تجھے پتہ ہوتا کہ میں ایک طرف یہ اقرار کر کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آیا ہوں، اقرار کر کے آیا ہوں کہ ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی میں نے مانگنا ہے، پھر تو کبھی کسی کے در پہ نہیں جائے۔ یار ایک طرف ہم اقرار کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم انکار کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے مدد مانگیں گے، صرف تجھ سے ہی مانگیں گے، حالانکہ جو جملہ بنتا ہے وہ بنتا ہے نعبد ایاک ونستعین ایاک، لیکن یہ تھوڑی سی نحو صرف کی جو ہے وہ ایک بحث ہے۔ ایاک نعبد تخصیص ہے، خاصیت کو بیان کی، یعنی میں اپنے جسم کے ایک ایک روم سے، ایک ایک رونگٹے سے اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ تیری عبادت کروں گا، تجھ سے مانگوں گا۔ ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم پتھروں اور شجروں سے جناب وہ ڈرتے ہیں، ایک طرف ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں تجھ سے مدد مانگیں گے، اور ایک طرف ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہوا ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ تجھ سے مانگیں گے اور دوسری طرف ہم امریکہ کو سپر پاور قرار دیتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ وہ کہیں کہ سپر پاور ہوئی بھائی؟ کوئی سپر پاور نہیں ہے دنیا میں سوائے اللہ کی ذات کے، اور اسی سے تو اور میں نماز میں مانگ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گلے میں یا بازو میں تمیز باندھنے والے کو کہنا لا چھڑ، وہ اندر ہی پھر بھی نیندر نہیں ہوتی، کاکا تن چھتروں دی کمی ہے، پھر صحیح نیندر آئے گی۔ وہ میں نے نہیں اتارنا، میں نے جب سے باندھا ہوا ہے، میں بڑا پرسکون ہوں۔ بھائی کنہ کو پرسکون ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو تیری بڑی کو پتہ لگ جائے گا بھائی کنہ کو پرسکون ہے۔ تمہارا ہے تو ماں باپ سے پتہ چل جائے گا کہ تو بدتمیز بڑا وہ بہترین قسم کا ہے، پرسکون تو نہ ہوا۔ تو یہ جو گنڈے ہیں، یہ جو شرک کے طریقے ہیں، یہ جو تعویذ ہیں، وہ گلے میں ہو، وہ بازو میں ہو، وہ پاؤں میں ہو، وہ سبز اور سرخ کلر کے وہ دھاگے ہوں یا لوہے کے اسٹیل کے وہ کڑے ہوں، اللہ کی قسم ایاک نعبدو ساری باتوں کی نفی کرتا ہے۔
ایاک نستعین ساری باتوں کی نفی کرتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا من علق شیئا. مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے اور صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ بھی کہتے صحیح ہے. کیا فرمایا من علق شیئا فقد وکل الیہ. آپ کوئی بھی چیز لٹکا لیتے ہیں آپ کا توکل ہی اسی کے اوپر ہو جاتا ہے کہ منو یہی بچائی پھر جائے. اللہ کے نبی نے بھی نہیں فرمایا صبح کے ٹائم 3 مرتبہ شام کے ٹائم 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے 3 مرتبہ شام پڑھ لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی چیز تجھے نقصان نہیں دے سکتی. کوئی زہریلی چیز تجھے نقصان نہیں دے سکتی. اس طرف ہم نے نہیں آنا ریڈی میڈ جس طرح سے روٹی چاہیے ریڈی میڈ اسی طرح سے تویز چاہیے. پڑھنا کچھ نہ پڑے. عمل کی طرف آؤ. عمل کی طرف. عمل تو ہے نہیں. باتیں بڑی بڑی ہوتی عمل ہے نہیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد کہتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے معافی بھی چاہتا ہوں. اللہ کے نبی اگر معافی چاہتے ہیں اور آپ اور میں اپنے عمل کے اوپر کیوں اکڑ رہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نستغفرہ اللہ معافی چاہیے. اور حدیث میں مقدس ذکر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی یوم 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ یا ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور ہم گناہ کر کے نا ایک بہت بڑی تباہی کی یہ بات ہے اگر ہم اس کے اوپر غور کر لیں. ہم گناہ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے برا انسان وہ آئے گا. صحیح حدیث ہے. سب سے برا انسان وہ ہوگا جو اپنا گناہ کر کے لوگوں کو اس پر گواہ بنا لیتا ہے. یہ بات کو سن لیں سمجھ لیں. جو گناہ کرنے کے بعد لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا لیتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں اگر اللہ ہدایت دے بھی دینا ہم بڑے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں مست میں. یہ میں نے اسٹائل اسی لیے بنایا ہے کیونکہ مستی اسی طرح سے آتی ہے. بڑے مست بیٹھے ہوتے ہیں. میں پہلے انج کردا سا بھی تینوں کہنا کہ دس میں نے اس طرح بھی کیا ایسے بھی تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ذلیل ترین انسان وہ ہوگا جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر لوگوں کو گواہ بنا کے آتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے اور خطبہ دیتے ہوئے رو پڑے. اپنے آپ کو جو ہے وہ ذہن میں ایک بات آ گئی کہ تو کل کیا تھا آج کیا ہے. یعنی جو سابقہ زندگی تھی وہ اس کے اوپر بھی آنسو بہا رہے اور ہم بڑے دھڑلے سے بتا رہے کہ ہون تے میں 5 نمازاں شروع کرتی ہیں نا ہون میں داڑھی بھی رکھ لی ہون میں یہ بھی کر لے ہون میں یہ بھی کر لے لیکن پہلے میں جناب ہے سارے کام کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے ذلیل ترین انسان ہوگا قیامت کے دن کہ جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر لوگوں کو گواہ بنا کے آتا. دیکھیں جوان ہوتا ہے بندہ اس میں کئی خرابیاں آ جاتی ہیں. وہ بدکاری کر بیٹھتا ہے وہ شراب پی لیتا ہے وہ دیگر بہت ساری بیماریوں کو جو ہے وہ ان کا ارتکاب کر لیتا ہے. لیکن بھائی یہ تیرا رب کے ساتھ معاملہ ہے لوگوں کو نہ بتا. لوگوں کو کیوں بتاتا ہے؟ تیرا مالک جب تجھے چھپا رہا ہے کہ میرا بندہ چھپ جائے تو پھر خود اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. ما انا بظلام للعبید. میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. لیکن دوسری جگہ پہ فرمایا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ایک خود بندے دے پتر نہیں ہے. یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر زیادتی کرتے ہیں. تو نستغفر. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے خطبے میں استغفار کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی کہا کہ استغفار کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ نوح کے اندر استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا.
فرمایا تم اپنے رب سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے پر قادر بھی ہے، آسمان سے بارش بھی برسائے گا، بیٹے بھی دے گا، مال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، مکان بھی دے گا، چھت بھی دے گا، اور مرنے کے بعد تو جب آخر میں فیصلہ ہونا ہے پھر تجھے جنت بھی دے گا اور اس میں نعرے بھی دے گا۔ استغفار کی برکات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اپنے دل میں صرف جھانکے، اپنے دل میں کہ کون فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آگے پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ 100 مرتبہ جو اللہ کے نبی نے صبح کے اذکار میں کہا ہے وہ پڑھتا ہے۔ کون ہے؟ 100 مرتبہ یہ دعا نہیں ہم پڑھیں گے، لیکن گلی محلے میں اعلان ہو جائے کہ گلی محلہ سجانا ہے، 12 ربیع الاول آ رہی ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش آ رہی، سارے آگے بھاگے ہوئے ہوں، ساڈا بھی حصہ پالو، ساڈا بھی حصہ پالو، ساڈا بھی حصہ پالو۔ اور بھائی عمل کی طرف آؤ، مجھے بتلاؤ کون ایسا مسلمان ہے، کون ایسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ ہم تو گمراہ تھے، آپ گمراہ تھے، ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے، ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے سارے گمراہ تھے۔ اگر اللہ کے نبی نہ آتے تو پھر ہو سکتا ہے قیامت تک ہم سارے گمراہ ہوتے۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ بندے کے پتر بننے کے بعد جنت کے وارث بن جائیں، اللہ کے نبی کو بھیجا۔ کیا خیال ہے؟ کیا خوشی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے اندر آئے اور ہمیں اللہ کے نبی کی وجہ سے کہا گیا امت وسطا، ہم امت وسط ہیں، ہم سے پہلے آنے والی امتیں وہ ہم سے بہتر نہیں ہیں۔ ہمیں تو خوشی ہے اس بات کی۔ وہاں نہیں اینو خوشی نہیں، انہیں چراغا نہیں کیتا، اندے گھر دے بتی نہیں باندھی، اینو خوشی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اپنا گھر روشن کرنے کے بجائے اپنے عمل کو یوں بنا لے کہ مرنے کے بعد جس قبر کے اندر کوئی روشنی نہیں، آئسکو اور فیسکو اور یہ بھی اور وہ اور ساری پاکستان کی دنیا کی کمپنیاں بجلی دینے سے قاصر ہوں گی، اللہ کی قسم تیرا عمل وہاں پر روشنی پیدا کرے گا۔ اصل روشنی تو وہاں کی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی جب انسان اچھا فوت ہوگا اور وہ قبر کے اندر ہوگا، منکر اور نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ جب وہ چلے جائیں گے لیکن جواب دینے والا جس نے صحیح جواب دی وہ دیکھے گا کہ بھی ایک بڑا خوبصورت چہرے والا، خوبصورت لباس والا، حسن الوجہ حسن الثیاب، لباس بھی بڑا خوبصورت، چہرہ بھی بڑا خوبصورت، اتنا خوبصورت۔ اور تو کون ہے بھائی؟ تو کتوں ہے؟ وہ تو آئے تھے منکر اور نکیر، وہ چلے گئے، 2 فرشتے تھے، آئے، بٹھایا، سوال کیے، جواب لیے، چلے گئے۔ تو کون ہے؟ آگے وہ کیا کہے گا؟ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل۔ یہ ہے قبر کی روشنی۔ ہم دنیا میں چراغاں کرنے کے چکر میں ہیں کہ انہیں جن کے گھر میں نہیں ہے بھئی ان کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں۔ بھئی کہنے آخر تسی ساڑھا دل چیر کے دیکھیں؟ جو گھر میں لائٹ نہیں لگاتا کیا تم نے ان کے دل کو چیر کے دیکھیں؟ یہاں پر میں نے ایک خطبہ دیا اور ایک بندے کو اتنی تکلیف ہوئی تھی اس بات کی کہ میں نے یہ کہا کہ جب بھی بات کریں کسی بزرگ کا نام نہ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کریں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں نے کہا، ہم حدیث بھی سناتے ہوئے کہتے ہیں بزرگوں نے کہا، نہیں، غلط ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا۔ جس شخصیت کے بارے میں اللہ کہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، جس شخصیت کے بارے میں اللہ کہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت دی ہے، اور آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا؟ ایسی ٹاسی بزرگاں دی۔ کون ہے بزرگ؟ کوئی بزرگ نہیں ہے اس دنیا میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر۔ آپ سب سے بڑے بزرگ ہیں، آپ کی بات سب سے نرالی بات ہے۔ رب کا شکر ادا کرو، اللہ نے تو قرآن میں تخفیف کر دی تھی، ورنہ میرے نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ لازم تھا۔ آپ اندازہ نہیں لگاتے کہ ہمارے منہ سے جب اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہوتی ہے تو اللہ کے فضل سے اسٹیج کے اوپر اکیلے تنہا ہوتے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی نے اپنے امام کو اپنا مقتدا بنایا ہوا ہے۔ میں نے صرف امام الانبیاء کو اپنا مقتدا بنایا۔
لا ہم جیسا کوئی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں. اس لیے کہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی ذات انسانوں میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جو ہم فتنہ فساد پھیلاتے اور روڈوں کو بند کرتے، اسے چھوڑیں، استغفار کی طرف آئیں. بھائی اللہ کے نبی کیا کریں؟ نستغفر، اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں کتنے گناہ ہوتے ہیں دن کے اندر. فجر کے نماز میں 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو شرم کرنی چاہیے یار، ہمیں کچھ تو شرم کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ صحابہ کی اللہ کے نبی سے محبت یہی تھی، اور اللہ سے بھی محبت یہی تھی کہ وہ صف اول میں آتے تھے. ہم جناب پڑے رہتے ہیں پوری رات، سگریٹیں پی پی کے، پھونک پھونک کے، صبح دماغ خراب ہوتا ہے اور پھر وہ سو رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنے یاروں میں، کوئی ہم مجلسوں میں، کوئی کہاں پر اور کہاں پر. لیکن دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ دعویٰ اس دور میں ہم مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہم صحابہ سے افضل ہیں. دعویٰ یہ کہ صحابہ نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں. ہم جیسا مسلمان صحابہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اوقات کتنی ہے کہ فجر کے ٹائم میں یوں مرے پڑے ہوتے ہیں جس طرح کھوتا مرا پڑا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جب سورج نکلتا ہے، ٹائم گزرتا ہے، اور وہی جناب شیطان آتا ہے اور کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. آپ کی اور میری اکڑ، آپ کا اور میرا تکبر، آپ کا اور میرا ایٹیٹیوڈ، آپ کی اور میری ایگو، آپ کا اور میرا پیسہ، مال، دولت، لباس، یہ سارا وہاں پر نکل جاتا ہے جب فجر گزرنے کے بعد شیطان کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے. لے بھئی اب تیری اوقات ہے، یہ تیری اوقات ہے. بڑا بنا پھرتا ہے گاڑیوں کے اوپر، بڑا بنا پھرتا ہے بنگلے بنا کے، انسانوں کو تو انسان نہیں سمجھتا. اے تیری اوقات ہے کہ فجر گزر گئی، ابھی بھی تم مرا پڑا ہے، لہذا پیشاب کیا کان میں اور دوڑ. اب آپ عمل کی طرف آئیے، اس عمل کی طرف جس عمل کی طرف میرے نبی کے صحابہ آئے تھے. ان کی ایک ایک رات دور کی بات ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ایک لمحہ بھی اگر گزرا ہے نا، ہم اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اپنے عمل کی فکر کر، دوسروں کی نہ کر. اس لیے کہ ان کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم، لیکن تیرے اور میرے بارے میں یہ نہیں کہا. آپ کے اور میرے بارے میں یہ بات نہیں کہی، ان کے بارے میں کہی. ہمارے بارے میں کیا ہے؟ عمل کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی، عمل کر کے آؤ گے تو اس کے بس جہنم بھی چلے جاؤ گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.